اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم۔ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سراں، ہجڑا، خسرا، زنخا، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سراں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سراں سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام یعنی کلیئر فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سراں کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں پیدا کیا، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ابنارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں۔ ہر جوڑا دو کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانس جینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نہیں آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی کی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرخ طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حکمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی کی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے معروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ قائس امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہو اور اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔
البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جو کہ جس میں مردانہ قوی اور علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سراں کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سراں سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی؟ خواجہ سراں نے بتایا، مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، مجھے ماواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح زندگی بھی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سراں کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانے والی پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سراں کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شور اور اس کے درمیان علیحدگی کروائی جائے۔ اس طرح خواجہ سراں کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ مرد کی مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کی مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے اجڑے بچوں کی وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو صورت میں گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کرامت شہری بنایا جائے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ایک کاوش تھی، ان لوگوں کا وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، خواجہ سراں کو حقیر نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو عزت و احترام دیا کریں جیسے کہ معاشرے کے دوسرے افراد کو حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلیئر فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔